السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز۔ میں ہوں سمیع اللہ۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ کاروباری برادری کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملک کے معروف ایکسپورٹر اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، اس اقدام کا مقصد صنعتی شعبے کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ سانحہ گل پلازہ انکوائری، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کا گورنر کے پرنسپل سیکرٹری کو خط کا جواب میں کہا گیا، خط انکوائری کمیشن سے متعلق سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت حکومت خود انکوائری کروا سکتی ہے۔ انکوائری ایکٹ کے تحت سابق جج یا کسی قانونی ماہر پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے کا اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کا توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی پرویز ملک نے سعودی سفیر کو فیوچر ممبرز فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ یوم دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران 29 آئی ای ڈیز، 3 خودکش جیکٹس اور 6 فریم کارڈز برآمد کیے گئے۔ جہیز اور حق مہر کے مقدمے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ریمارک۔ چیف جسٹس نے قرار دیا کہ حق مہر میں جو چیزیں لکھی ہوں، شوہر ان کی ادائیگی کا پابند ہے۔ عورت کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے تو نکاح نامہ کے تحت درج ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ ایک عرصے بعد آسٹریلیا جیسی مذکور ٹیم کے خلاف فتح کھلاڑیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین T20 سیریز کے پہلے میچ میں فتح پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی اور کرکٹ کے شائقین کو مبارکباد دی۔ ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے ترکی متحرک، عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے۔ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق ترکی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ترک حکام ایرانی قیادت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق کچھ رعایتیں دے تاکہ خطے کو ایک بڑے اور تباہ کن تنازع سے بچایا جا سکے۔ غزہ جنگ، اسرائیلی فوج نے پہلی بار 71,000 فلسطینیوں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ آئی ڈی ایف کے مطابق یہ تعداد صرف ان افراد پر مشتمل ہے جو براہ راست فوجی کارروائیوں میں مارے گئے، جبکہ ملبے تلے دبے لاپتہ افراد، بھوک یا بیماری سے ہونے والی اموات اس میں شامل نہیں۔ ایرانی فوج کی طاقت میں بڑا اضافہ، 1000 نئے جنگی ڈرونز شامل۔ یہ جدید ڈرونز حملے، نگرانی، جاسوسی اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے، جو زمینی، بحری اور فضائی حدود میں موجود متحرک اور غیر متحرک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بکر سے آزاد نیوز کے بیورو چیف اعجاز علی شاہانی کے مطابق ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کے خصوصی احکامات پر تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی، جو متعلقہ تحصیلوں میں جامع حکمت عملی کے تحت سروے کریں گی اور اگر کہیں بھی کھلے مین ہولز کی نشاندہی کی جاتی ہے تو فل فور کور لگا کر رپورٹ ڈپٹی کمشنر آفس کو ارسال کی جائے گی۔ مظفر گڑھ سے آزاد نیوز کے بیورو چیف ملک امتیاز احمد تہیم کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صبح 9:30 بجے ڈی سی آفس میں سائلین کے مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کے لیے میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں، سائلین میرے آفس آئیں اور اپنے مسائل حل کروائیں۔ کوٹ اردو سے آزاد نیوز کے بیورو چیف مار شہباز حسین کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو بلال سنگھ کی ہدایت پر تحصیل کوٹ اردو کے علاقے میں نکاسی آب کے دیرینہ مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ عوامی شکایات کے پیش نظر کھلی نالیوں کو پختہ سلیب لگا کر کور کر دیا گیا تاکہ گندگی اور حادثات سے بچاؤ ممکن بنایا جا سکے۔ کوٹ اردو سے آزاد نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف ناظم خان بلوچ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو میڈم قدسیہ ناز کی زیر صدارت سرکاری اراضی کی نشاندہی سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر کوٹ اردو میر رومان خلیل اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی، جس میں سرکاری منصوبوں کے لیے موزوں اراضی کی نشاندہی اور دستیاب زمین کی تفصیلات پر غور کیا گیا۔ ملتان سلطانز کی فروخت سے بورڈ کے خزانے میں 2 ارب روپے سے زائد آنے کا امکان۔ اس حوالے سے بعض غیر ملکی پارٹیز کی جانب سے نیلامی سے قبل ہی خاصی دلچسپی ظاہر کی گئی، جبکہ سابق اونرز بھی ٹیم کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ بابر اعظم نے ایک اور منفرد سنگ میل عبور کر ڈالا۔ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بابر اعظم نے اپنا 100واں ہوم انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ بابر اعظم کہتے ہیں، پاکستان
پاکستان میں اپنے کیریئر کا 100واں میچ ہوم گراؤنڈ پر کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے فیصلے پر سری لنکا کا موقف سامنے آ گیا۔ سری لنکا کرکٹ کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ کولمبو علاقائی تنازعات میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں سری لنکا کے دوست ممالک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مستقبل میں اگر کسی بھی ملک نے کرکٹ ایونٹ کی میزبانی کے لیے سری لنکا سے رابطہ کیا تو اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.azadnewsht.org۔ اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ۔ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء۔ ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، ساؤ چوک، خانے وال روڈ، ملتان۔ ترقیاتی کام جاری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔